علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کا درس مسئلہ حاضر و ناظر اور مسئلہ حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ حاضر و ناظر بیان کیا جاتا ہے، تمہیداً حاضر و ناظر کا مسئلہ سمجھیں، اس کے بعد اس کے دلائل سماعت کریں۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و لطف سے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو مقام کمال حاضر و ناظر سے متصف فرمایا ہے۔ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہی بھی ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، جس کی دلیل قرآن مجید کی یہی آیہ کریمہ ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے محبوب۔ نبی صفت مشبہ بالفعل ہے، یہ نبع سے مشتق ہے، مبنی للفاعل ہے، اے المخبر عن الغیوب، غیب کی خبر دینے والے کو اللہ کا سچا نبی کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں متعدد مواقع پر بیان فرمائی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد اخبار رسول کو خصائص الکبریٰ میں بیان فرمایا ہے، کس موقع پر کیا خبر بیان فرمائی، کس موقع پر کیا خبر عطا فرمائی۔ تو سرکار مخبر عن الغیوب ہیں۔ معلوم ہوا اہل سنت ہی نبی کریم علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں کہ مخبر عن الغیوب مانتے ہیں۔ جو رسول اللہ کے علم غیب کے قائل نہیں ہیں، وہ سرکار کے مخبر عن الغیوب کے قائل نہیں ہیں، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے۔ اگر سچا نبی مانتے ہیں تو ہم اہل سنت مانتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والا محبوب، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کسی غیر نے نہیں بھیجا، ہم نے بھیجا ہے۔ یہ ارسال من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آپ بھیجے ہوئے ہیں، اور بھیجے جانے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو بھیجا جائے پہلے کہیں جلوہ گر ہو، پھر کہیں بھیجا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بکیفیت نورانیت سب سے پہلے موجود، اول ما خلق اللہ نوری، اس نور الہی پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 انوار کے پردے ڈال کر آخری پردہ بے مثلیت بشریت مطہرہ پہنا کر عالم دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کو ارسال من اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا ہے شاہدہ، شاہد بنا کر۔ شاہد کے دو معنی ہیں، ایک معنی گواہ، ایک معنی حاضر و ناظر۔ اگر بامانے گواہ کیا جائے
تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب پر گواہ ہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول کریم علیہ السلام سب پر گواہ ہے، اور گواہی ہمیشہ عینی ہوا کرتی ہے، دیکھ کر گواہی دی جاتی ہے۔ تو امت مسلمہ کی جب آپ گواہی دیں گے یا سابقین انبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے کی گواہی دیں گے، تو یہ تمام آپ کے سامنے موجود، اور عینی شاہد، عینی گواہ، تو عینی گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو، جو موجود ہو وہی تو حاضر ہوتا ہے۔ اس بنا پر اگر شاہد بمعنی گواہ کریں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینی گواہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے ماتحت لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا گواہ بنایا ہے کہ ساری امت کے حالات کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سب کے احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ہر ایک مومن کے ایمان کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں کہ کس کا ایمان کس معیار کا، کس کا ایمان کس معیار کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر متدین کے دین کو بھی جانتے ہیں اور ہر مومن کے ایمان کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، کوئی شے مخفی نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، اگر شاہد کا معنی گواہ کیے جائیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک شاہد کا معنی حاضر و ناظر بھی ہے۔ شاہد کا معنی حاضر و ناظر کیوں ہے؟ لغت قرآن کے حل کے لیے علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے عربی زبان میں، جس کو المفردات فی غریب القرآن کہتے ہیں۔ المفردات فی غریب القرآن۔ تو علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شاہد کے لفظ کی تحقیق فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں الشاہد من الشہید، لفظ شاہد شہید سے ہے، مشتق ہے۔ الشہید من الشہادت، شہید شہادت سے مشتق ہے۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ ای الحضور مع المعاینۃ اما بالبصیرۃ و بالبصارہ۔ شہادت کے معنی موجود ہونا، اور موجود ہونا بھی اور دیکھنے والا ہونا بھی، چاہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا ہو، چاہے سر اقدس کی آنکھوں سے دیکھنے والا ہو۔ جو موجود ہے اس کو حاضر کہتے ہیں، جو دیکھنے والا ہے اس کو ناظر کہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف بھی رسول اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے تھے۔ علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق برحق ہے۔ اس تحقیق حق کی بنا پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ اے نبی کریم علیہ السلام، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ کنز الایمان جو ہے، میرے نزدیک وہ اصح التراجم ہے۔ کافی ترجمے لکھے گئے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت نے کافی تراجم لکھے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنز الایمان ترجمہ یہ اصح التراجم ہے، اور یہ تمام تفاسیر کا نچوڑ ہے۔ یہ حق بات ہے۔ بہت سے تراجم میری نظر میں گزرے ہیں، لیکن دو ترجمے میرے نزدیک بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ سب سے اصح ترجمہ اعلیٰ حضرت کا، نمبر 2 اگر ترجمہ ہے
بہت عالی شان ترجمہ ہے، بہت ہی علم کا نچوڑ ترجمہ ہے، وہ حضرت محدث کچھوچھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت سید محمد شاہ صاحب محدث کچھوچھی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت کی تھی، اور ان کی زیارت جب ہم کرتے تھے اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے، ایسا معلوم ہوتا تھا، سچ بات ہے۔ یہی مسئلہ حاضر و ناظر لانگے خاں کے باغ میں وہ بیان فرما رہے تھے انوار علوم کے جلسے پر۔ کسی نے پرچی دی تھی انہیں کہ تم تو حاضر ناظر کا مسئلہ بیان کر رہے ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے دیکھا ہے؟ حضرت جوش میں آئے، فرمایا جس نے پرچی دی ہو وہ کھڑا ہو جائے، فقیر ابھی اس کو بھی دکھا دے گا۔ فرمایا جس نے پرچی دی ہے وہ کھڑا ہو جائے، فقیر ابھی اس کو بھی دکھا دے گا۔ اگر نہیں کھڑا ہوتا، یہ پرچی میں چاک کر رہا ہوں، تمہارا دل بھی چاک ہے، تمہارا سینہ بھی چاک ہے، تمہارا دل محبت رسول سے خالی ہے۔ اور پھر سرکار حضرت بے ہوش ہو گئے، بالکل بے ہوش ہو گئے سٹیج پر، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ حضرت کی میں نے بہت دفعہ زیارت کی۔ والد سے قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ فقط محدث نہیں ہے، وہ ولی کامل بھی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب حضرت کا وصال ہوا کچھوچا شریف انڈیا میں، تو بوقت غسل، جو غسل ہوتا ہے، تو وہ مخادم خاص نے عرض کی حضور آپ تو دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، یہ آپ کا پہنا ہوا جو ابھی کرتا مبارک ہم اتاریں گے، یہ ہمیں پھاڑنا نہ پڑے، آپ اپنے دونوں ہاتھ مبارک کھڑے کر دیں کہ میں آرام سے اتار لوں۔ حضرت نے بعد وصال دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ باقاعدہ اخبار میں آیا تھا، باقاعدہ اخبار میں آیا تھا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مجھے فرماتے تھے، بلکہ حضرت کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی فرماتے تھے کہ حضرت یہ محدث کچھوچھی ولی کامل ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت محدث تو ماشاء اللہ اعلیٰ مقام پر ہیں، ولی بھی ہیں، آپ نے حضرت وہ ولی ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میں نے عرض کیا تھا کہ محدث کچھوچھی رحمۃ اللہ ولی کامل ہیں، اب سنا ہے کیا ہوا ہے؟ اس وقت حضرت نے پوچھا کہ حضرت حافظ صاحب آپ کو کیسے علم ہوا تھا کہ وہ ولی تھے؟ اب یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مستور الحال کے لوگوں میں سے تھے، یعنی اپنے آپ کو چھپانے والے۔ حضرت نے فرمایا حضرت مجھے تو اور کوئی پتہ نہیں، حالانکہ ولی را ولی میں شناست، ولی ولی کو پہچانتا، ولی را میں شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت مجھے اور علم نہیں، جس وقت وہ خطبہ پڑھتے تھے اور وہ کلمہ طیب کا وہ ضرب احاطہ کرتے تھے لا الہ الا اللہ، تو وہ لا اس داہنے شانہ سے شروع کرتے تھے، اور الا اللہ الہ سینے پر یہ ضرب لگتی تھی، الا اللہ کی ضرب دل پر لگتی تھی۔ یہ جو دائرہ بناتے تھے یہ ولی بنا سکتا ہے، صرف مولوی نہیں بنا سکتا۔ قصہ مختصر حضرت کچھوچھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میں نے دبئی میں دیکھا تھا، اور اسی شوق سے پھر میں نے خریدا۔ حضرت نے اعلیٰ ترجمہ فرمایا ہے، اب دیکھو اس کا ترجمہ دیکھو۔ میں نے آیت کریمہ کھولی، واستغفر لذنبک واستغفر لذنبک وللمؤمنین، یہ آیت ہے قرآن میں۔ اب لوگوں نے ترجمہ کیا نعوذ باللہ من ذالک، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ ہمارے لوگوں نے ترجمہ کیا آپ اپنے ترک اولا کی بخشش طلب کریں، خلاف اولا کی بخشش طلب کریں، یہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ حضرت محدث کچھوچھی رحمۃ اللہ نے کیا خوب ترجمہ فرمایا، واستغفر لذنبک، اے میرے محبوب اپنے دامن سے وابستگان کے لیے بخشش کی دعا فرما، اپنے دامن کرم سے وابستوں کے لیے بخشش کی دعا فرمائے۔ محدث کچھوچھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میں نے یہ دبئی میں دیکھا تو میں نے غور کیا
کہ حضرت نے ذنب کا معنی یہ وابستہ کیسے کیا ہے، ذنب کا معنی وابستہ کیسے کیا ہے، وابستگان کے لیے۔ تو میں نے لسان العرب کو اٹھایا۔ لسان العرب ایک اہل لغت، لغوی حضرات جو ہیں لغت بیان کرنے والے، بہت ایک محقق لغت کی کتاب، تو اس کو میں نے اٹھایا تو وہ ذم کے معنی لکھ رہا ہے۔ تو ذم کے معنی لکھتے لکھتے وہ کہتا ہے ذم کا معنی دم بھی ہوتا ہے، دم جو ہر جانور کو دم لگا ہوتا ہے، وابستہ ہوتا ہے، اسی کو لے کر فرمایا یہاں استعارہ ہے تیرے دامن سے وابستوں کا، اپنے وابستگان کی بخشش کا پیارے دعا تو فرمائیے۔ اس پائے کے وہ بزرگ تھے، ان کا ترجمہ غالباً میرے پاس موجود ہے، بڑی تلاش کے بعد مجھے ملا۔ خیر قصہ مختصر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ سنیں کہ حاضر و ناظر کی 3 حیثیات ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک مسئلہ حاضر و ناظر سمجھنا ہے تو حاضر و ناظر کی 3 حیثیات ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی 3 حیثیات ہیں۔ نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر دواماً ابد الآباد زندہ ہو کر پوری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کی نگاہ محیط علی الکائنات ہے۔ ایک حیثیت یہ ہے، ایک حیثیت یہ۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روضہ اطہر کے اندر جلوہ گر ہیں، اور آپ کی روحانیت مقدسہ پوری کائنات کو محیط علی الکائنات ہے، روحانیت محمدیہ جگہ جگہ موجود ہے۔ روحانیت محمدیہ علی صاحب الثناء والتحیہ ذرہ ذرہ میں موجود ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں جس میں روحانیت محمدیہ کی جلوہ گری نہ ہو، نورانیت محمدیہ کی جلوہ گری نہ ہو، کوئی ذرہ کائنات کا ایسا نہیں۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، یہ دوسری حیثیت ہے۔ تیسری حیثیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دواماً اختیار کلی عطا فرمایا ہے، جہاں چاہیں جہاں چاہیں جہاں چاہیں جس کے ہاں چاہیں جب چاہیں بجسد شریف تشریف لا سکتے ہیں۔ اس عقیدے کو سمجھا کرو، ہاں یہ عقیدہ اہل سنت ہے، سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں چاہیں جس کے ہاں چاہیں، دن میں چاہیں رات میں چاہیں، جس وقت چاہیں جس پر کرم فرمانا چاہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بجسد شریف تشریف لا سکتے ہیں اور لاتے ہیں۔ یہ سمجھا؟ ہاں ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ اگر سرکار کرم فرمانا چاہیں جس پر تو عالم رویا خواب میں بھی اپنا دیدار کروائیں، منامن دیدار کروائیں تو مالک ہیں، یقظتاً دیدار کروائیں تو مالک ہیں۔ وہ نیند میں بھی آتے ہیں، وہ بیداری میں بھی آتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں عشاق کے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عالم رویا میں تشریف لائے ہیں، دیدار کروایا ہے، کرم فرمایا ہے، گفتگو بھی فرمائی ہے۔ اور بہت سے ایسے مقربین بھی ہیں
جن کو بیداری میں جاگتے ہوئے 72 مرتبہ بھی دیدار کروایا، آخر 120 مرتبہ تک بھی دیدار کروایا۔ وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا قرب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہ یکذتاً بیداری میں، نیند میں نہیں، بیداری میں جاگتے ہوئے ان کو سرکار نے بار بار دیدار کروایا ہے، اور بجسد شریف دیدار کروایا ہے، روح مع الجسد، جسد مع روح دیدار کروایا ہے۔ اسی طرح دیگر عشاق کو بھی بیداری میں دیدار کروایا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تو پھر بھی 120 مرتبہ تک فرما رہے ہیں، تو ان کا دیدار ہوا۔ ایک بزرگ کے متعلق میں نے قرب رسول پڑھا ہے، دیکھا کہ ان کی تو اتنا کوئی قربت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، وہ فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عددت نفسی من المسلمین، اگر آنکھ جھپکتی دیر میرا محبوب مجھ سے اوجھل ہو جائے تو میں مسلمانوں سے بھی اپنے آپ کو شمار نہ کروں۔ شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، فرماتے ہیں آنے واحد کے لیے آنکھ جھپکتی دیر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوشیدہ ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں سے بھی شمار نہ کروں۔ یہ دائم الحضوری لوگ ہیں، یہ ہمیشہ ہر وقت ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے حضرات بھی یکذتاً بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے ہیں۔ جو دیدار یکذتاً دیدار کرواتا ہے اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں، اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ علامہ سیوطی ہو رحمۃ اللہ علیہ ہو، بار بار دیدار کروایا عالم بیداری میں۔ شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ ہو، بار بار ہمیشہ دیدار کروایا عالم بیداری میں۔ تو اب ایک اور ولی کامل ہے جس کے سینے میں ہر وقت رسول اللہ رہتے ہیں، وہ ہمارے علاقہ میں، وہ ہمارے علاقے میں ہے اور ہمارے مشائخ میں سے ہیں، ہمارے مشائخ میں سے وہ حضور فرید پاک کی ذات گرامی ہے، وہ حضور فرید پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ جب ہی انہوں نے اپنی زبان میں فرمایا خلقت کو جیں دی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے، سوگند پیر فخر و دی ہاذا جنون العاشقی۔ تو ایک یہ ہیں، اسی طرح اور حضرات۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں جب چاہیں جس کے ہاں تشریف لائیں، اور کائنات میں جہاں چاہیں سیر بھی فرمائیں، تفاسیر میں سے تفسیر روح المعانی کو دوسرے لوگ جلدی قبول کرتے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو وہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ اس کی مجھے وجہ معلوم ہے کیوں قبول کرتے ہیں، پتہ ہے مجھے۔ تو وہی تو لکھ رہے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ وروحہ ویتصرف حیث شاء متی شاء ویسیر فی اقطار السماوات والارض وہو بحیتہ التی کان علیہا قبل وفاتہ ولم یتبدل منہ شیء۔ اسی نے لکھا۔ تو ہم کہتے ہیں اس کو مانتے ہو تو یہ بھی تو مان لو۔ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد انور اور روح مقدسہ سمیت آپ زندہ ہیں اور جہاں چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں، اور آسمان و زمین میں جہاں چاہتے ہیں سیر فرماتے ہیں، اور اسی طرح موجود ہیں
جس طرح دنیا میں موجود تھے اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی۔ تو صاحب روح المعانی نقل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیر فرماتے ہیں تو جہاں جہاں تشریف لے جاتے ہیں اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں، اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ خدا کرے سیر کرتے کرتے تمہارے میرے پاس بھی تشریف لے آؤ۔ جب وہ کائنات میں سیر فرماتے ہیں، خدا کرے سیر کرتے ہوئے تمہارے میرے پاس بھی تشریف لے آؤ۔ صاحب روح البیان نے تو مزید کچھ اور بیان کر دیا۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جب شمع آتی ہے تو پروانے بھی ساتھ آتے ہیں۔ صاحب روح البیان فرما رہے ہیں جب شمع آتی ہے نا، شمع محمدی، تو پروانہ ہائے محمدی بھی ساتھ آتے ہیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں والرسول صلی اللہ علیہ وسلم لہ الخیار فی طواف العوالم مع ارواح الصحابہ ولقد رآہ کثیر من الاولیاء۔ کیا کہا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی اختیار کلی عطا فرمایا ہے۔ کس چیز کا اختیار؟ کہ کائنات کے کل جہانوں میں جہاں چاہیں تشریف لائیں، سیر فرمائیں، اور اکیلے بھی نہیں آتے ہیں، صحابہ کرام کی روحیں پروانہ بن کر بھی ساتھ آتی ہیں۔ صحابہ کرام کی روحیں پروانہ بن کر ساتھ آتی ہیں، اور پھر دیکھنے والے بھی ہیں وَلَقَدْ رَآهُ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَوْلِيَاء، بہت سے اولیاء اللہ نے یہ مناظر دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار تشریف لائے ہیں، ابو بکر صدیق کی روح بھی ساتھ ہے، فاروق اعظم کی روح بھی ساتھ ہے، امیر عثمان کی روح بھی ساتھ ہے، مولا علی کی روح پاک بھی ساتھ ہے، ابو ہریرہ کی روح بھی ساتھ ہے، خالد بن ولید کی روح بھی ساتھ ہے، عشرہ مبشرہ کی روحیں بھی ساتھ ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کی پاک ارواح بھی ساتھ ہیں۔ جب شمع آ گئی تو پروانے بھی ساتھ آ گئے، اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی اس کائنات کے اندر جہاں چاہتے ہیں وہ سیر فرماتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ مسجد شریف جو میں بیان کر رہا ہوں یہاں بھی تشریف لاتے، یہاں جو میں نے اس تقریر کی ہے نا یہاں کر رہا ہوں، سرکار یہاں بھی تشریف لاتے۔ میں سچ کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنی مسجد میں تشریف لاتے، ہر سنی مسجد، جو سنیوں کی مسجدیں ہیں، عاشقان رسول کی مسجدیں ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم يَحْضُرُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مساجد اہل سنت میں تشریف لاتے ہیں، اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے، نظر کیا دیکھے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں۔ یہ گھڑی اور دے دو، یہ نہیں چل رہی۔ ہاں ہے کسی کی گھڑی؟ نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہاں تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کائنات کے ذرے ذرے میں وہ موجود ہوتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں تشریف لاتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک وقت ایسا ہے جو جاگتے ہوئے سرکار میرے پاس بھی آئیں گے، میرے بیٹے کے پاس بھی آئیں گے۔
سچ کہتا ہوں ایک وقت سرکار جاگتے ہوئے میرے پاس بھی تشریف لائیں، میرے بیٹے کے پاس بھی تشریف لائیں، ٹھیک ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، وہ جواد گیل صاحب کی ہم بھی تشریف لائیں گے، جتنی اور بیٹھے ہیں، جتنی تم بیٹھے ہو، جتنی تم بیٹھے ہو، سب کے پاس تشریف لائیں گے، کیونکہ سرکار نے فرمایا من زارنی فی حیاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، ولو من قبیل الموت، پہلے نہ صحیح تو مرنے سے تھوڑی دیر پہلے دیکھ کے مرے گا۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر میرا غلام ان قریب مجھے بیداری میں جاگتے ہوئے دیکھے گا، پہلے نہ صحیح تو مرنے سے تھوڑی دیر پہلے دیکھ کے مرے گا، ٹھیک ہے؟ جا بیداری میں تشریف لانا، اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ دیکھا اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاویٰ میں نقل فرما رہی ہیں، اللہ اکبر، کیا بہترین لکھا۔ وہ کہتے ہیں کسی عاشق رسول، کسی غلام مصطفیٰ کریم سرکار کے سچے غلام صحیح العقیدہ کا وقت اجل جب آتا ہے اس کی روح پرواز نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو آخری وقت میں دیدار روح رسول نہیں ہوتا۔ الحامل الفتاویٰ میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری وقت میں، اپنے غلام کے آخری وقت میں تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرہانے کے دائیں طرف سرکار جلوہ گر ہوتے ہیں، اس کو فرماتے ہیں تو جا تو رہا ہے، آخری مکھڑا تو دیکھ کے جا، میرا مکھڑا تو دیکھ کے جا، میرا رخ رسول تو دیکھ کے جا، یہ والضحیٰ والا چہرہ اقدس تو دیکھ کے جا، والشمس والا چہرہ اقدس تو دیکھ لے، اور واللیل کی پاک زلفیں جو سنتا تھا وہ تو دیکھ لے۔ تو سرکار کا دیدار ہوتا ہے، پھر قبض روح ہوتا ہے۔ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں، ہمارے آخری وقت میں تشریف لاتے ہیں تو اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں۔ لا ان جسدہ الشریف لا یخلو منہ زمان ولا مکان ولا امکان ولا عرش ولا لوح ولا قلم ولا ارض ولا وعر ولا کعر ولا برزخ ولا قبر۔ دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے کوئی زمانہ خالی نہیں جس میں مصطفیٰ نہیں ہے۔ وہ زمانہ کیا زمانہ جس میں مصطفیٰ نہیں، زمانہ ہے ہی وہی زمانہ جس میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ کوئی مکان نہیں جس میں میرے مصطفیٰ نہیں۔ ارے تمہارے ہمارے مکان کی حویلی میں بھی سرکار محافظ بن کے تشریف لاتے ہیں۔ ملا علی قاری لکھ رہے ہیں اذا دخلتم بیوتکم، اے سرکار کے عاشقوں جب اپنے گھروں میں آؤ، گھر باہر سے گھروں میں آؤ، فقولوا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فوراً کہو پیارے نبی تجھ پر صلاۃ و سلام کیوں؟ لأن روحہ علیہ السلام حاضر 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 فی بیوت اہل الاسلام۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ ہر مومن غلام کے گھر 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 موجود ہے۔ سرکار محافظ ہے اپنی امت کے، سرکار موجود ہے، جو موجود ہے اسی کو تو حاضر و ناظر کہے، اسی کو تو حاضر و ناظر کہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حاضر و ناظر کے متعلق جتنا میں بھی بیان کرتا جاؤں اتنا کم ہے، دلائل ختم ہو جائیں گے۔ میرے محبوب کا حاضر و ناظر ہونا برحق ہے۔
ابھی میرے پاس بڑا ذخیرہ ہے، میرے دل میں بھی ہے، میرے دماغ میں بھی ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے اس مسئلے حاضر و ناظر پر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال میں نے تمہیدہ یہ چند چیزیں ضروری بیان کر دی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر آپ کا ہونا بالکل برحق ہے۔ در نظر بودش مقامات العباد، زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد۔ یہ کس کا شعر ہے؟ عارف رومی کا۔ یہ عارف رومی کا عقیدہ ہے۔ دیکھا عارف رومی کا عقیدہ کیا؟ در نظر بودش مقامات العباد، زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد، کہ محبوب علیہ السلام کے سامنے تمام اپنے غلاموں کے حالات آپ کے سامنے روشن ہیں، سرکار دیکھ رہے ہیں، اس لیے تو آپ کا اللہ نے شاہد نام رکھا ہے۔ دیکھا؟ تو عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ جو امام العارفین ہے، اس کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور اس شعر کو کس نے نقل کیا ہے؟ اپنی تفسیر میں صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی نے اس شعر کو نقل کیا، اسی آیت کے ماتحت انا ارسلناک شاہدا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ہمارے اعمال سرکار کے سامنے ہیں، ہم سرکار کے سامنے ہیں، ہمارا ظاہر سرکار کے سامنے ہے، ہمارا باطن سرکار کے سامنے ہے، سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، موجود ہو کر دیکھ رہے ہیں، اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ تو باقی دلائل جو میں نے کچھ تحریر کی ہیں وہ آپ کو ابھی مل جائیں گے۔ تو اب دوسرا ٹاپک میں شروع کر رہا ہوں، کس چیز کا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات النبی کا مسئلہ بھی برحق ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جاوید موجود ہیں، زندہ جاوید موجود ہیں۔ انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی ابد الآباد فی قبرہ۔ کستلانی کے بارے میں نے پڑھی ہے، امام کستلانی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 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 آباد الآباد قیامت تک روض اطہر میں زندہ جاوید موجود ہیں۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے، غالباً 23واں پارہ ختم ہو رہا ہے، انک میت و انہم میتون۔ 8ویں پارہ کون سا پارہ؟ 24واں ختم ہو رہا ہے، انک میت و انہم میتون۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، انک میت و انہم میتون۔ دیکھو دوسرے لوگوں کا ترجمہ بے ادبی والا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ پیارے آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں، یہ ترجمہ انہوں نے کیا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا؟ انک میت و انہم میتون، پیارے آپ تو دنیا سے عالم برزخ کی طرف نقل مکانی کرنے والے ہیں، وہ مرنے والے ہیں۔ جو تیرے دشمن ہیں وہ مرنے والے ہیں، جو تیرے گستاخ ہیں وہ مرنے والے ہیں، جو بے ادب ہیں وہ مرنے والے ہیں۔ پیارے آپ تو نقل مکانی کرنے والے ہیں، ادھر بھی آباد، برزخ میں بھی آباد، تو ادھر بھی تو نظر آتا ہے، ادھر بھی تو نظر آتا ہے، یہاں بھی تو موجود ہے، وہاں بھی تو موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کیا، حضرات سابقین اسی طرح ترجمہ کرتے آئے ہیں کہ الموت انتقال من دار الی دار او تبدل حال الی حال، کہ ایک دنیا سے دوسرے دنیا کی طرف نقل مکانی کرنا یا ایک حال سے اعلیٰ حال میں تبدیل ہو بیٹھنا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا مصداق بن کر بیٹھنا، یہ معنی ہے۔ تو امام راضی نے تفسیر کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا، وہ کہتے سرکار کا مقام برات و برا، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینقلون من دار الی دار۔ سرکار فرماتے خبردار، اللہ کے ولی نہیں مرتے، وہ دنیا سے منتقل ہو کر برزخ میں نقل مکانی کرتے۔ لہذا نقل مکانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب پردہ پوش ہونے لگے عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف. سنو بھائی، عالم برزخ کی طرف سرکار کیوں تشریف لے گئے؟ ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے کہ سرکار صرف عالم دنیا کے لیے رحمت نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے. تو عالمین میں ایک عالم عالم برزخ بھی ہے، تو اس کو بھی تو نفع رحمت عطا فرمانا ہے. عالم برزخ بھی ایک عالم ہے، دیگر عوالم میں سے وہ ایک عالم ہے. اس کو بھی تو رحمت کا نفع عطا کرنا ہے، اس کو بھی رحمت کا حصہ عطا کرنا ہے، اس کو بھی تو اپنا دیدار کروانا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی حیات طیبہ ظاہری کے بعد نقل مکانی کو آپ نے اختیار فرمایا. یہ آپ کا اختیاری مسئلہ ہے، اضطراری نہیں. یہ ہمارے لیے اضطراری ہے، آپ کے لیے اضطراری ہے، میرے محبوب کے لیے اختیاری ہے. اختیاری ہے. وہ دوسروں کو زندہ رکھتے ہیں. یہودی کی لڑکی کو زندہ فرمایا اور اس کو فرمایا اگر جتنی سال تو کہے میں تمہیں زندہ رکھ سکتا ہوں. اگر وہ 1000 سال کہتی تو سرکار اس کو 1000 سال زندہ رکھتے. وہ عرض کرتی ہے پیارے مجھے یقین ہے لیکن مجھے تو زندہ رکھے گا، میرے والدین کے لیے میرا رب مجھ سے، میرے والدین سے زیادہ رحیم و کریم ہے، مجھے واپس بھیج دے. جو سرکار دوسروں کو زندگی عطا فرما رہے، بلکہ وہ حجت اللہ علی العالمین والے نے لکھا کہ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میں اپنے بچے کی تیمار داری کر کر کے تھک گئی ہوں، لاغر ہے، وہ تو اس کو صحت بھی نہیں، بالکل لاغر ہے، یا صحت کی دعا فرمائیں یا وہ کوئی وقت آیا ہے تو آسانی ہو. سرکار نے فرمایا وہ نہیں جائے گا، وہ صحت بھی ہو جائے گی، کئی جنگوں میں بھی شہید ہوگا مستقبل میں، کبھی جا کر وہ کسی جنگ میں شہید ہوگا. وہ لکھ رہے ہیں اس فرمان رسول کے بعد وہ صحت یاب ہو کر 55 سال زندہ رہا. دیکھا، جو دوسروں کو زندگی بخش سکتے ہیں. یہ سرکار کے اختیاری مسئلہ ہے کہ عالم برزخ کو آباد کرنا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول فرمایا اختیار سے، اور وہ بھی قانون قدرت آن واحد کے لیے. انبیاء کو اجل آنی تھی، فقط آنی تھی، آن واحد کے لیے، تاکہ فرق معلوم ہو کہ خالق مخلوق کا کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، اور واجب اور ممکن کا کیا فرق ہے. سرکار اس عالم امکان سے ہے کہ جس عالم امکان میں سرکار کا کوئی مثیل نہیں ہے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن واحد کے لیے اختیار فرمایا. وہ جب اسرائیل علیہ السلام آیا اور آن واحد کے لیے وہ جس وقت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آن واحد کے لیے وہ قانون قدرت کو پورا کیا. آن واحد کے لیے، زیادہ نہیں، آن واحد، آگ جمکتی دیر. اور پھر اس نے پرواز کی، عرش پر رکھیں، اللہ نے فرمایا یہ بھی افضل نہیں. جنت میں رکھیں، اللہ نے فرمایا یہ بھی افضل نہیں. مالا الاعلیٰ یہ بھی افضل نہیں. جنات الفردوس یہ بھی افضل نہیں. لوح و قلم یہ بھی افضل نہیں. آسمان وہ بھی افضل نہیں. تو اللہ نے فرمایا جس جسم اطہر سے لائے ہو اسی میں پہنچا دو، وہ افضل ہے، وہ افضل ہے، پوری کائنات سے وہ افضل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں پھر وہی آپ کا روح مقدس فوراً عود روح ہوا. جب عود روح ہو گیا آنے واحد کے بعد دائمی زندگی سرکار کو حاصل ہے. اسی کو حیات النبی کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم زندہ جاوید موجود ہیں. بلکہ جس وقت آپ کو مزار پر انوار میں حضرت مولا علی اور حضرت کشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس وقت آپ کو عالم برزخ آباد کرنے کے لیے جس وقت وہ لحد شریف میں رکھ رہے تھے، حضرت کشیر فرماتے ادنیت اذنی، میں نے اپنے کان کو رسول اللہ کے لبو مبارک کے قریب کیا کہ سرکار کے لب مبارک متحرک تھے. میں نے
میں نے خود سنا، وہ یقول، سرکار فرماتے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرا رب میری امت کو بخش، اے میرا رب میری امت کو بخش، میرا آنا بھی ان کے لیے، میرا دنیا سے پردہ کرنا بھی ان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جاوید مدار پر انوار میں موجود ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری ذات تو اعلیٰ افضل ہے، فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کسی نبی کے جسم کو کھا سکے، ہرگز نہیں، اللہ کا ہر نبی زندہ بھی ہے، رزق من اللہ کھاتا بھی ہے۔ دیکھا، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، تمام انبیاء کرام زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام انبیاء زندہ ہیں۔ جب انبیاء زندہ ہیں تو سید الانبیاء بطریق اولا زندہ ہے، جب شہید زندہ ہیں تو شہیدوں سے افضل و اعلیٰ محبوب زندہ ہے۔ انبیاء زندہ ہیں، سرکار زندہ ہیں، انبیاء دیکھو، حیات آدم ایک طرف، حیات ابراہیم ایک طرف، حیات اسماعیل ایک طرف، حیات کریم اللہ ایک طرف، حیات روح اللہ ایک طرف، وحیات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اکمل و اتم من سائر حیاتہم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات محمدیہ علی صاحب حسنہ و تحیہ، تمام انبیاء کی حیات سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اکمل بھی، علی وجہ الاتم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ زندہ جاوید ہیں، زندہ جاوید ہیں۔ یہ کس وقت فرمایا سرکار نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کس وقت فرمایا؟ سنو بھائی، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، سنو، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو نہ ماننے والوں سے بھی لکھوا دیتا ہے، نہ ماننے والوں سے لکھوا دیتا ہے۔ حافظ ابن القیم علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور اپنے وقت کا بڑا محدث تھا، عقیدہ جو بھی ہے اہل حدیث کا پیشوا ہے، تو وہ اس کی کتاب ہے جلاء الافہام، جلاء الافہام، اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو بھائی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، سرکار نے فرمایا جو بھی میرا غلام ہے جب بھی درود و سلام مجھ پر پڑھتا ہے، جیسے اس کی آواز ہوتی ہے ویسے کی ویسی آواز میرے پاک کانوں میں پہنچتی ہے۔ یہ ابن قیم لکھ رہا ہے اس حدیث کو، دیکھ رہا کیا لکھ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا کوئی بھی میرا غلام ہے، کوئی بھی میرا غلام ہے، جہاں بھی ہے، جہاں بھی ہے، تو جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے تو جیسے اس کی آواز، خوش آواز ہے تو اسی طرح آواز ہے، سادہ آواز ہے اسی طرح آواز ہے، سریلی آواز ہے اسی طرح آواز ہے، جس طرح بھی اس کی آواز ہے درود پڑھنے والے کی، اسی طرح اس کی آواز میرے کانوں میں براہ راست پہنچتی ہے۔ جو علماء سے پوچھو شرح قید کیا لکھ رہا ہے، کبھی درسیات کا مطالعہ کیا کرو، شرح قید کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے قوت سامیہ یہ اوصاف حیات میں سے ہے، سننے والی قوت یہ اوصاف حیات میں سے ہے، جب سرکار سن رہے ہیں سنتا وہ ہے جو زندہ ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جاوید ہیں کہ سرکار اپنے درود و سلام پڑھنے والوں کی آواز بھی سن رہے ہیں اور وہ سنتے رہیں گے، وہ سن رہے ہیں، وہ سنتے رہیں گے جہاں بھی کوئی پڑھے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا صلوا وسلموا علی فستبلغنی صلاتکم وصلاتکم حیث کنتم، سرکار نے فرمایا مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، پڑھا کرو، پڑھا کرو، یعنی کسی روکنے والے سے مت رکو، پڑھا کرو، پڑھا کرو، پڑھا کرو، تمہارا درود و سلام مجھے پہنچتا ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو پڑھتے رہو۔
سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اما ترضیٰ، پیارے ابھی تو راضی نہیں ہے کہ من سلم علیک مرۃ سلمت علیہ 10 مرات، جو ایک دفعہ تجھ پر سلام پڑھے میں رب ہو کر سلام پڑھنے والے پر 10 مرتبہ سلام پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بلغنی صوتہ حیث کان، جہاں بھی وہ ہوتا ہے پڑھنے والا، درود و سلام پڑھنے والا، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ اب سرکار نے تمہارا بھی بھلا کیا، اپنے صحابہ نے تمہارا بھی بھلا کیا، میرا بھی بھلا کیا، تم سب کا بھی بھلا کیا۔ صحابہ نے کیا کہا، قالوا بعد وفاتک یا رسول اللہ، یار اب تو یہ مقام ہے، کیا جب آپ پردہ پوش ہو جائیں گے دنیا سے تب بھی یہی مقام ہوگا، آپ درود و سلام سنتے رہیں گے؟ صحابہ نے پوچھا ہے، قالوا بعد وفاتک یا رسول اللہ، پیارے جب تو دنیا سے پردہ پوشی ہو جائے گی جب بھی آپ سنیں گے؟ قال ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقہ، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ کسی نبی کے جسم کو چھوئے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، رزق من اللہ نورانی دیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب نبی زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں، لہٰذا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، ہر درود و سلام پڑھنے والے کی آواز مجھ تک پہنچتی رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جاوید موجود ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، سرکار نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنی مزارات میں زندہ بھی ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی مزارات میں زندہ بھی ہیں اور کیا ہے، عبادت الہی بھی کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں اس میں 3 عقیدے والے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو مماتی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روض اطہر میں بھی زندہ نہیں مانتے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، نشان لگا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے لکھا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، جو اس کے لفظ ہیں، جو زمین نہیں کھاتی اس نے کیسے مٹی بنا دیا، سرکار کے فرمان کا بھی انکار ہے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں، اس کو مماتی کہتے ہیں کہ سرکار کو روض اطہر میں بھی زندہ نہیں مانتے۔ ایک ان میں سے دوسرا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں وہ حیات تو ہے لیکن حیات فی القبر کے ہم قائل ہیں کہ روض اطہر میں مزار شریف میں زندہ ہیں، بس وہاں تک، لہٰذا وہاں سلام پڑھو تو سرکار سنتے ہیں، دور سے پڑھو تو نہیں سنتے ہیں، لہٰذا ایک وہ فرقہ ان میں سے، یہ اپنے آپ کو حیاتی کہتے ہیں، یہ حیات مقیدہ کے قائل ہیں۔ ہم اہل سنت سرکار کی حیات مطلقہ کے قائل ہیں، ہم اہل سنت حیات مطلقہ کے قائل ہیں کہ سرکار روض اطہر میں بھی زندہ ہیں، روض اطہر سے باہر تشریف جائیں، جس کے ہاں چاہیں سرکار تشریف لا سکتے ہیں، جب بھی زندہ ہیں وہ مقید نہیں ہے کہ نہ آ سکیں، وہ ہر وقت با اختیار ہیں، جہاں چاہیں جس کے ہاں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، یہ حیات مطلقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے پاس تشریف لاتے رہے، جن کے ساتھ ہماری سند حدیث بھی متصل ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کی سند بھی اس سے متصل ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب فارسی زبان میں انفاس العارفین فارسی زبان میں وہ لکھ رہے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو بخار ہوا، تیسرے دن کا بخار ہے، نہیں اتر رہا تھا، علاج معالجہ کرایا نہیں اتر رہا تھا، یہ لوگ صحیح العقیدہ تھے، فوراً بارگاہ رسول میں وہ فریاد پیش کی، پیارے فریاد رس ہیں، میری تو فریاد رسی کریں، مجھے تو شفا ہو، مجھے تو سخت بخار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر سے دہلی میں اس کے گھر تشریف لائے۔ شاہ صاحب لکھ رہی ہیں، میں ان کے مزار پر بھی گیا ہوں، دربارات محدثین پر میں گیا ہوں، وہ ایک قطار میں سارے، شاہ عبدالعزیز بھی ہے، شاہ ولی اللہ بھی ہے، شاہ عبد الرحیم بھی ہے، شاہ رفیع الدین، سب وہاں، وہ ادھر سے وہاں تھے، میں نے دیکھا ہے دہلی میں۔ تو
شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے جب فریاد کی رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا عبد الرحیم ایسی درد بھری آواز نکالی ہے روضے میں تو نے بیٹھنے بھی نہ دیا ہے۔ سرکار تشریف لائے کہاں؟ دہلی میں، شاہ عبد الرحیم کے گھر۔ اب دیکھو دہلی میں، میں نے دیکھا ہے دہلی میں کتنے محلے ہوں گے، کتنے محلے ہوں گے، اور وہ شاہ عبد الرحیم کا محلہ بھی سرکار اسی محلے میں تشریف لائے، اور اس محلے میں کتنی گھر ہوں گے، سرکار شاہ عبد الرحیم کے گھر تشریف لائے۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر غلام کے شہر کا بھی علم ہے، محلے کا بھی علم ہے، اس کے محلے کا بھی علم ہے، اس کے گھر کا بھی علم ہے، اس کے اس مکان کے کمرے کا بھی علم ہے، اس بیڈ کا بھی علم ہے جس میں شاہ عبد الرحیم سویا ہے، وہیں تشریف لائے۔ دیکھا ہے سرکار تشریف لائے، فرمایا عبد الرحیم تمہیں کیا ہے؟ پیارے مجھے تیسرے دن کا تاپ ہے۔ فرمایا ہاں، ارے اب سن، ابے رحمت آ گئی ہے تو زحمت چلی گئی ہے، یہ رحمت مجسم آ گئی اب زحمت چلی گئی۔ فرمایا میں نے دیکھا مجھے کوئی بخار نہیں تھا، کوئی بخار نہیں تھا۔ اب شافی الامراض خدا ہے، مظہر شافی الامراض یہ بھی ہے، مظہر شافی الامراض یہ بھی شفا عطا ہو گئی۔ اب شاہ عبد الرحیم سے فرماتے ہیں میں نے دل میں عرض کیا، زبان سے نہیں، دل میں، سرکار علیم بذات صدور کا بھی مظہر ہے، سینے کے حالوں کو جانتے، تو وہ میں نے دل میں عرض کیا پیارے یہ تو کرم فرمایا، اگر یہ بھی کرم کر دے، چند بال مبارک منہ مبارک عطا کر دے، قبر میں لے جاؤں گا، بخشا جاؤں گا۔ سرکار تو مطلع ہیں سینے کے حال پر، سرکار نے ریش مبارک کر دست کرم پھیرا، 3 بال مبارک آئے، فرمایا عبد الرحیم یہ بھی دل کی تمنا پوری کر لے۔ فرمایا عبد الرحیم یہ دل کی تمنا پوری کر لے۔ میں نے بال منہ مبارک لے لیے، سرکار واپس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا منہ مبارک میرے پاس نہیں ہے، میں نے پھر عرض کی، سرکار نے فرمایا تیرے سرہانے کے نیچے حفاظت کے لیے رکھ کے آیا ہوں، اٹھا لے۔ تکیہ اٹھایا تو وہ چمک رہے تھے جس طرح کہ سورج چمکتا ہے، تو وہ اٹھا لیے، اور شاہ ولی اللہ فرماتے مجھے بلایا ابا جان نے، فرمایا جاؤ دہلی کی جامع مسجد میں اعلان کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور رسول اللہ کی تشریف آوری کی دلیل ہم پیش کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے میں نے اعلان کیا، مسجد جامع مسجد میں نے دیکھی ہے دہلی کی بڑی وسیع عریض مسجد، وہ سب بھر گئی لوگوں سے۔ شاہ ولی اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو میرے ابا جان بیمار تھے، جو چاہو دیکھو وہ شفا یاب ہیں، سرکار تشریف لائیں، اور سرکار کی تشریف آوری کی حیات طیبہ زندہ جاوید تشریف لانے کی دلیل یہ منہ مبارک ہے، یہ منہ مبارک۔ ٹھیک ہے، سب نے زیارت کی، 3 شخص کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے یہ منہ مبارک رسول ہیں؟ فرمایا ہاں دلیل ابھی دیتے ہیں، ابھی ان بال مبارک کو دھوپ میں لے جاتے ہیں، اگر بادل عاشق بن کر آ جائیں تو یہ منہ رسول ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں ان کو لے گیا باہر دھوپ میں، فوراً ابر آ گیا، ابر آلو اور بارش جس طرح برستی ہے اس طرح وہ عاشق بن کر آ گئے۔ تو وہ ایک کہنے لگا ہاں بھائی بالکل ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا پتہ نہیں قضیہ اتفاقیہ ہو، شاید اتفاقاً بادل آئے، آپ فرمایا پھر لے جاتے ہیں، پھر جب لے گئے وہ دوسرا بھی مان گیا، وہ بھی بادل آ گئے، تیسرے نے کہا شاید ابھی بھی قضیہ اتفاقیہ ہو، پھر تیسری مرتبہ لے گئے، پھر بھی بادل آ گئے، وہ سارے مان گئے۔ اس وقت ضدی کم ہوتے تھے جو مان جاتے تھے، اب نہ ماننے والے اس سے زیادہ ضدی ہوں گے، وہ مان گئے۔ معلوم ہوا اس سارے واقعہ سے، اس لیے میں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جاوید ہیں، جہاں چاہیں جب چاہیں جس غلام کے ہاں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں اور لائے ہیں۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حیات النبی کا مسئلہ بے شک برحق ہے، ہم حیات مطلقہ کے قائل ہیں، دوسرے لوگوں کے اپنے عقیدے ہیں وہ ان کو نصیب رہیں،
ہمارا حق عقیدہ ہمیں نصیب رہے۔ لہذا دلائل حیات النبی برحق ہیں تو حیات النبی کا مسئلہ برحق ہے، رسول اللہ کا زندہ ہونا برحق ہے، برحق ہے، برحق ہے۔ یہ سمجھا؟ رسول اللہ کا زندہ جاوید ہونا برحق ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اعلیٰ حضرت نے قسم کھائی ہے، تو محبوب تو، وہ سامنے بٹھا کر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے پیارے صرف میری آنکھوں سے آپ چھپے ہوئے ہیں، ورنہ تو زندہ، اللہ کی قسم تو زندہ، اللہ کی قسم تو زندہ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے قسم کھا کر فرمایا پیارے تو زندہ۔ ہم اعلیٰ حضرت کی اتباع کرتے ہوئے دلائل براہین قاطعہ کے روشن میں کہتے ہیں پیارے زندہ ہیں، پیارے زندہ ہیں، محبوب زندہ ہے، رسول اللہ زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی حق ہے اور عقیدہ اہل سنت بھی حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اہدنا علی مذہب اہل السنت والجماعہ وامتنا علی مذہب اہل السنت والجماعہ۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تقبل منا بحرمت سید المرسلین۔ اللہ جو یہ پروگرام رکھا ہے ہمارے برخوردہ مدر مختار صاحب نے، اللہ ان کو نفع کثیر عطا فرما۔ جتنی حضرات شریک ہوئے ہیں اللہ سب کو مالا مال فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرما، عقیدہ میں پختگی عطا فرما، عقیدے میں پختگی عطا فرما، عقیدہ میں پختگی عطا فرما۔ کل کا بھی انشاءاللہ کوئی پروگرام ہوگا، انشاءاللہ استعانت کا مسئلہ ہوگا، جو بھی اور ہوں گے کل بھی آپ ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ فوائد علمی خزینہ علم آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کی حفاظت کریں۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔